بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخمر عشرة عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنيها والمشتري لها والمشترى له رواہ الترمذی وابن ماجہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے بارے میں 10 لوگوں پر لعنت فرمائی۔ سب سے پہلے اس کے نچوڑنے والے پر حضور نے لعنت فرمائی، جو نچڑوانے والا ہے اس پر لعنت فرمائی، جو پینے والا ہے اس پر لعنت فرمائی، چوتھا اٹھانے والے پر لعنت فرمائی، اور اس پر جس کی طرف پہنچائی جائے، اور پلانے والے پر بھی لعنت فرمائی، بیچنے والے پر بھی لعنت فرمائی، اس کی قیمت کھانے والے پر بھی حضور نے لعنت فرمائی، خریدنے والے پر بھی لعنت فرمائی، جس کے لیے خریدی جائے اس پر بھی لعنت فرمائی۔ یہ وہ کبھی افعال ہیں، یہ وہ 10 گناہ ہیں جن پر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے لعنت فرمائی۔ لعنت کرنا نام لے کر یہ صرف کافر کے اوپر جائز ہے، مطلقاً لعنت کرنا جائز ہے، جیسے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، رشوت خوروں پر اللہ کی لعنت، ٹھیک ہے جی، تو مطلقاً جائز ہے۔ جو ایسا گناہ کرنے والے ہیں اس کے اندر شمار ہیں، ان پر گناہ۔ کسی مسلمان پر یہ جائز نہیں ہے کہ نام لے کر آپ اس پر لعنت کریں، الا یہ کہ اس کا کفر واضح ہو جائے یا وہ مرتد ہو جائے۔ پھر مرنے کے بعد صرف کافروں کے اوپر لعنت جائز ہے، جس کا کفر پر مرنا یقین ہو۔ اور باقی رہی بات وہ لعان کا مسئلہ، وہ انشاءاللہ زندگی رہی تو میں کبھی تفصیل سے عرض کروں گا۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جو پی رہا ہے یا پلوا رہا ہے یہ تو ڈائریکٹ گناہ میں شامل ہے، جو لے کے آ رہا ہے یا بیچ رہا ہے وہ تو ڈائریکٹ اس میں شامل نہیں۔ تو قرآن پاک کے اصول کے مطابق وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ گناہ پر مدد کرنا بھی گناہ میں شامل ہونا ہے۔ جتنا مجرم قاتل ہوتا ہے اتنا ہی آلہ قتل دینے والا بھی ہے، آلہ قتل دینے والا بھی اتنا ہی۔ اب یہاں پر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے وہ جو ان کے لیے معاون بن رہے ہیں ان کے اوپر بھی لعنت فرمائی ہے۔ یعنی یہ اتنی جو سود کے بعد اتنی یہ خوفناک جرم ہے، جس جرم کے اندر شامل، جیسے سود کھانے والا بھی، کھلانے والا بھی، جو اس کے اندر شامل ہو رہا ہے، لکھنے والا بھی، یہ سارے گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ اسی طرح اب یہ شراب ہے، نچوڑنے والا بھی، جس کے لیے نچڑوائی جا رہی ہے وہ بھی، اٹھانے والا بھی، لینے والا بھی، بیچ کے کھانے والا بھی، خریدنے والا بھی، جس کے لیے خریدی جا رہی وہ بھی، سارے لعنتی۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ ام الخبائث ہے، ام الخبائث۔ وہ اللہ آپ کی خیر کرے، ہاروت ماروت کا یہ واقعہ ہے۔ ایک عورت کے عشق میں مبتلا ہو گئے، انہوں نے کہا کہ تو ہمارے ساتھ نہ شادی کر لے، یا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میری ایک شرط ہے، میری ایک شرط ہے، ایک تو بدفعلی کرو، دوسرا قتل کرو، فلاں بندے کا قتل کرو۔ پھر اس نے کہا کہ نہیں، یہ تو بڑا خطرناک بات ہے، کسی کو قتل کرنا تو جائز نہیں کسی کے عشق کے اندر۔ کہا کہ چلو ایسا کرو، تم نہ شراب پی لو۔ انہوں نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے، شراب ہم پی لیتے ہیں کیونکہ شراب چھوٹا گناہ ہے، قتل کرنا بڑا گناہ ہے۔ انہوں نے شراب پی، عقل کے اوپر شیطان غالب آیا،
ساتھ بدکاری بھی کر لی اور ساتھ ہی قتل بھی کر دیا. یعنی یہ سارے گناہوں کی جڑ ہے. اتنی خوفناک یہ جڑ ہے کہ دماغ کو ایسا مارتی ہے، انسان پھر بدکاری کی طرف بھی جاتا ہے، انسان پھر بدفعلی کی طرف بھی. یہ جتنے بڑے بڑے اس ٹائم چور بیٹھے ہوئے یہ سارے شرابی ہیں، سب شرابی. بڑے بڑے جتنے بھی آپ کے نام ہیں سیاست میں، جتنے بھی بڑے بڑے ٹائکون بیٹھے ہوئے. حتیٰ کہ پچھلے دنوں میں ایک مولوی صاحب کی، جو سرکاری مولوی صاحب ہیں، جو بہت زیادہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی گاڑی سے 50 بوتلیں بھی نکلی تھی. ان کی گاڑی سے 50 بوتلیں نکلی تھی. تو وہ کہتے جی یہ شراب دیاں نہیں، یہ شہد دیاں بوتلاں نے. تو ٹھیک ہے بھائی، تیرے واسطے شہد ہوئے گی، اللہ رسول دے قوم دے مطابق شراب ہی ہے جی. بس یہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو اس کو وہ بڑا عجیب سا نام دے کر، کوئی ٹونک کا نام دے کر، کوئی دوائی کا نام دے کر، کوئی اس طرح کے معاملات کر کے کہ جی اس میں شفا ہے. اللہ کی قسم، اللہ نے حرام میں کبھی شفا نہیں رکھی، شفا حلال میں ہی ہوتی. دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق